آج کا سبق سورہ یاسین سے شروع ہو رہا ہے۔ یاسین کا ترجمہ حروف مقطعات ہے، لیکن مقطعات حروف کے علاوہ جن بزرگوں نے کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یاسین کا معنی ہے رب فرماتا ہے اے میرے سید، اے میرے سردار، فرمایا والقرآن الحکیم، مجھے قرآن مجید کی قسم ہو، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے، مجھے قسم ہو کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے متعدد آیات کے اندر سورہ یاسین کی متعدد آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے اور ان پر حق کی حجت کو قائم کیا، لیکن کچھ سرکش لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر دعوت حق کا اثر نہیں ہوتا۔ دعوت حق انہی پر اثر ہوتا ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جن کا طریقہ ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جن کا مزاج نہیں ہے نصیحت کو قبول کرنے کا، تو ان لوگوں پر حق کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پھر آیت نمبر 38 سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کا بیان کیا گیا کہ سورج، چاند اور ستارے تمام قادر مطلق کے نظم کے تابع، اور یہ ممکن نہیں کہ ان میں سے کوئی فساد یا ٹکراؤ ہو جائے۔ پھر آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ کفار کہتے ہیں وہ وعدہ کب آئے گا کہ تم سچے ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور بے شک بعد الموت کو مختلف پیرایوں کے اندر بیان فرمایا۔ آیت نمبر 54 سے ارشاد فرمایا کہ بغیر کسی ظلم کے اعمال کا بدلہ دینے اور جنتی لوگوں کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے، اور مجرموں کو الگ کرنا اور جہنم کے عذاب کا بھی اللہ نے انہی آیات کے اندر تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کے منہوں پر مہریں لگائی جائیں گی، منہ ہوں گے ان پر مہر لگا دی جائے گی، اور ان کے ہاتھ، پیر اور دیگر اعضاء سلطانی گواہ بن کے اللہ کی عدالت میں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ بھی خلاف گواہی دے گا، پیر بھی خلاف، زبان پہ تو مہر ہو، یہ گواہ بن جائے گی کہ ہم سے کیا کیا جرائم کرائے جاتے تھے۔ پھر آیت نمبر 68 میں بتایا کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں، یعنی ایسی لمبی عمر کی دعا مانگنی چاہیے جس میں انسان کی عقلی، علمی، فکری اور جسمانی قوت سلامت رہے، اس میں سلامت نہ رہے اس لمبی عمر کی دعا۔ اس کے لیے بزرگوں نے یہ دعا سکھائی ہے کہ دعا اس طرح مانگو، یا اللہ جب تک تو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرے حق میں بہتر نہ ہو تو پھر مجھے اپنی بارگاہ کا قرب عطا، پھر تو مجھے اپنے قریب۔ آیت نمبر 78 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قیامت کے اس عقلی سوال کا ذکر فرمایا ہے کہ جب انسان مر جائے اور ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ پھر جواب دیا کہ دوبارہ بھی وہی خالق زندہ کرے گا جس نے بغیر کسی نام و نشان کے پیدا کر دیا۔ اب تو ہڈیوں کا نام و نشان ہے نا، تب تو نام و نشان بھی کوئی نہیں، اگر اس وقت پیدا کر لیا جاتا تو اب دوبارہ زندہ بھی کر دے۔ پھر آگے سورہ صافات شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سورت کے شروع میں فرشتوں کی مختلف جماعتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے۔ کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں جو پچھلے اسباق سے ملتے ہیں، تو کیونکہ جب دو بارے کرنے ہوتے ہیں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ صرف وہ مضامین لائے جائیں جو پہلے بیان نہیں ہوئے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نمبر 40 سے لے کر 49 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو آخرت میں عطا کی جانے والی کچھ نعمتیں، ان کا ذکر ہے کہ انہیں عمدہ میوے ملیں گے، وہ جنت میں عزت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، سفید اور لذیذ شراب طہور کے جام گردش میں ہوں گے جن سے نہ درد سر ہوگا نہ ہوش اڑیں گے، پیکرے شرم و حیا ہورے ہوں گی، وہ بلند مقام سے جہنمیوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اور گویا جہنمی بھی ان کی طرف بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ جنت جو ہے نا، جنت میں وہ جن چیزوں کی انسان دنیا میں خواہش کرتا ہے نا، وہ ساری چیزیں اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔
تو فرمایا کہ یہاں تمہارے اندر خواہشات رکھی ہیں تو یہاں وقت بھی تھوڑا رکھا، وقت بھی، لیکن عقل مند آدمی ہے نا، اس کو اگر کہا جائے کہ یہ 5 دن کے لیے بندوبست ہے، موج بڑی ہے، لیکن اگر تو یہ چھوڑ کے 5 دن صبر کر لے تو پھر آگے تیرے لیے ساری زندگی کا صبر ہے، ساری زندگی کی موج۔ تو عقل مند کون ہے؟ 5 دنوں والا کہ ساری زندگی والا؟ تو ہم نے 30-35 سال کی موت چاہتے ہیں، اس کو چھوڑیں، خواہشات کو دبائیں، انشاءاللہ پھر جب آنکھ بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلے گی نا تو پھر اللہ بڑا ہی فضل کرے گا، بڑا اللہ فضل کرے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ناشکری کی کوئی پرواہ نہیں، ہاں وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو ناپسند اور شکر کو پسند فرماتا، باقی اسے پرواہ کوئی نہیں کہ تم ناشکری کرو، وہ تمہارے شکر ادا کرنے کا کوئی خواہش مند ہاں پسند ضرور کرتا ہے، پر اسے کوئی محتاجی نہ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ۔ آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی جاہل اٹھ کے کہے مولویوں کی بتائے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے 2-3 جگہوں پہ تو جاہلوں کے بڑے ڈیرے، ایک حکمرانوں کے گرد، ایک درباروں کے گرد، بلکہ میں اکثر کہتا ہوں جتنا بڑا جاہل ہوگا اتنا بڑا پیر ہوتا ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ عالم نے تھوڑا بہت سوچنا ہے کوئی بات کرتے وقت، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ شریعت کی حد ہے، یہ قید ہے، تو جاہل نے تو کچھ بھی نہیں نہ سوچنا۔ تو جاہلوں کی کرامتیں بے شمار، ادھر بھی کرامت، ادھر بھی کرامت، یہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا، اور جاہل کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ وہ ہمیشہ علم کی مخالفت کرے، پکی بات، کیونکہ خود جاہل ہے لہذا علم کی ہمیشہ۔ بہت سارے ایسے پیر ہیں لوگوں کے کہ جو نہ ان کا نکاح پڑھا سکتے ہیں نہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں، یعنی پیر ایسا نہ خوشی میں شریک ہو سکتا ہے لیکن پیر ہے۔ عجیب بات ہے نا کہ تمہیں نکاح کا مسئلہ عالم بتائے، طلاق کا مسئلہ، یعنی تمہارے بیٹے کے پیدا ہونے سے لے کر تمہارے بچے کے نکاح سے لے کر اور تمہارے معاذ اللہ مرنے اور جنازے تک ساری ڈیوٹی عالم کرتا ہے، اور وہ موٹر سائیکل خرید لینا تو سارے گاؤں کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اس نے کہاں سے لے، سوال جواب کرتے ہیں۔ اور پیر کا بیٹا مطلق جاہل ہوتا ہے، مطلق۔ بہت سارے ایسے ہیں جو دعا نہیں مانگ سکتے اسپیکر کے آگے، لیکن کیا کیا جائے، کیسے سمجھائے، کون سا ایسا درود پڑھا جائے، تعویذ لکھتے جا رہے ہیں، تعویذ لکھتے جا رہے ہیں، اور وہ بھی نہیں لکھنے آتے ہیں، فوٹو کاپیاں کرا لی، مورے بنوا لی۔ کچھ خدا کا خوف کرے، کچھ تھوڑا سا خیال کرے۔ پیر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے خود تو رستے کا پتا ہو کہاں جانا، اس ڈرائیور کو خود نہیں پتا وہ آپ کو لاہور کیسے پہنچائے، اس کو خود تو پتا ہو وہاں جلمو جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ، مہربانی کرے، جبے کبے دیکھتی ہے قوم، بڑے بڑے جناب رنگ ڈنگ دیکھتی ہے تو لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے اللہ نے کہا، اس لیے ہماری ڈیوٹی ہے علماء کو عزت، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ میں کئی دفعہ علماء کی شان میں حدیث اس لیے نہیں بیان کرتا کہ وہ لوگ ہم پہ فٹ نہ کر لیں، اندر نفس بیٹھا ہے، وہ بھی کئی دفعہ کہتا ہے کہ چاہے تو اپنی بات کر رہا ہے، لیکن رمضان ہے، میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عرض کرتا ہوں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے عالم کے لیے فرمایا عالم میرا جانشین ہے۔ کوئی ضعیف روایت نکال کے دکھائے کہ حضور نے کہا درویش میرا جانشین ہے، ٹھیک ہے، جو عالم بے عمل ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن حضور نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور صاحب تفسیر روح البیان نے حدیث لکھی ہے، حضور نے فرمایا جس نے عالم سے ہاتھ ملایا سمجھے میرے ساتھ ملایا، جس نے سچے عالم کی سنگت کی سمجھے میری سنگت کی۔ اور کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث کے، حضور فرمانے لگے جس نے عالم کا چہرہ دیکھا سمجھے اپنے نبی کا دیدار کیا۔ آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں اس کو، اس لیے وقت نکال کر میں اپنی ذاتی زندگی میں وقت نکال کے جاتا ہوں علماء سے ملنے، پتہ چل جائے مستند اور با عمل عمل میں میں کبھی پیچھے نہیں رہتا، میں آگے بڑھ کے جاتا ہوں، ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ حدیثیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں۔ کوشش فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں مومنین کو تقوی پر کارگر رہنے اور رکاوٹ کی صورت میں اللہ کی زمین کے وسیع ہونے اور مصائب و آلام پر صبر کرنے والے کے لیے بے حساب اجر و ثواب کا ذکر کیا۔ فرمایا اگر تقوی کے راستے میں تمہارا ملک رکاوٹ بنے تو زمین بڑی وسیع ہے کہیں اور جگہ، لیکن اختیار تقوی کر دے۔ پھر آیت نمبر 15 سے غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے عذاب شدید
اور بتوں کی عبادت سے اجتناب کرنے والوں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں اور اچھی بات سن کر پیروی کرنے والوں کو بشارت دیتے اور ہدایت دینے کا بھی میرے رب نے ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ کھول دیتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت میں قائم رہتا ہے۔ کوئی اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں کلمے کی توفیق دی ہے تو سمجھو میں نے ہدایت کا رستہ تم پہ واضح کر دیا۔ پھر آیت نمبر 23 میں قرآن مجید کی اثر آفرینی کو بیان کیا گیا کہ ملتے جلتے مضامین پر مشتمل بہترین کلام ہے جسے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے اسے سن کر ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے جسم اور دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ملتے جلتے مضامین ہیں جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ قرآن میں کون سے مضامین ہیں اور بار بار یہ شکوہ بھی چھوڑ دیں کہ ہماری مسجد کا خطیب ہر سال ایک ہی مضمون بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے مضامین کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو جنگ بدر ہر سال جب بیان ہوتی ہے تو وہی بیان ہوگی نا جو پہلے سے حدیثوں میں لکھی ہوئی۔ دیکھو نیا واقعہ درج کر کے بیان ہوا، قوم کو اس پہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال بھی سنایا۔ میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ تقریر چھوٹی کرتے ہیں تو آپ نا آج ہم نے لمبی تقریر سنی ہے، پچھلے سال بھی آپ نے 40 منٹ تقریر کی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ پچھلے سال بھی سناؤ تو نبی سناؤ، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا پچھلی سنائیں اور نہیں سنائیں۔ اور کبھی کبھی بڑے سکھانے والے لوگ بھی ملتے ہیں۔ ایک جگہ تقریر ختم کرنے لگا تو ایک بزرگ ہیں، وہ بڑا مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، بڑی ان کی دلچسپی ہے۔ تو میں نے تقریر ختم کرتے ہوئے کہا کہ بس بابا جی کہنے لگے نہیں تھوڑی سی ہو۔ میں کہتے میں کہاں ختم ہو گئی ہوں، میں نے ختم ہو گئی تو بڈو لگ یہی سنا دے اس بار۔ پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو پھر ایک دفعہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ صافات کے اندر فرمایا گیا اور پھر وہ دوبارہ سے ذکر جب آپ نے بتوں کو توڑا۔ لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی تو پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام دیے۔ آپ کو پتہ ہے پھر جب بیٹا دے دیا، اللہ کا اپنا انداز ہے نا نوازنے۔ اچھا ہمارا مسئلہ اور طرح کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نوازتا ہے تو پھر روز نوازے، نوازتا ہے تو پھر اللہ کو کہتا ہے روزانہ زکات دو، اگر کہہ دیتا تو بھائی سال والے بڑی مشکل سے حساب کرتے ہیں اور ہر روز رب ہر روز چیزوں کا حکم نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تدریجاً چیزوں کا حکم دیتا ہے، تدریجاً، لیکن جب وہ دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں اس میں مد و نظر آئے گا، کبھی دکھ کبھی سوگ کبھی صحت کبھی بیماری، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ ہم نا صرف میٹھے میٹھے کے قائل ہیں، میٹھے میٹھے، کڑوے کا بھی قائل ہونا چاہیے، اس لیے کہ معبود کی طرف سے جو بھی عطا ہو جائے وہ اس کا کرم ہے۔ اللہ نے پہلے حضرت اسماعیل دیے اور جب بیٹے سے پورا دل لگ گیا تو فرمایا اب اسے چھوڑ کے آؤ وادی غیر ذی زرع، جہاں آج بیت اللہ شریف ہے نا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت جناب اسماعیل اور ان کی والدہ کو چھوڑ آئے 2 کلو کھجوریں اور ایک مشکیدہ پانی اور کہا اللہ میں انہیں تیرے حوالے کر دوں گا۔ پھر پابندی لگ گئی تو کئی سال گئے نہیں۔ مفسرین نے اختلاف روایات 9 سال یا 13 سال کے حضرت اسماعیل ہوئے تو گئے، اور جب گئے تو جاتے ہی کہنے لگے وہ یہاں ذکر ہے۔ فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے میں تمہیں ذبح کروں گا۔ فلما بلغ معه السعي، جب بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا نا تو کہنے لگے بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کروں گا۔ فانظر ماذا ترى، تو اپنا ارادہ بتا۔ میں نے سورہ یوسف میں بھی عرض کیا تھا کہ ساری زندگی لوگ ماں بیٹے کی محبت کا ذکر کرتے آئے، پھر قرآن مجید نے نا 2 جگہ باپ بیٹے کی محبت بھی بڑی کھول کے بیان کی۔ یہ باپ بیٹے کا رشتہ بیان کیا جائے۔ بیٹے اب تو بیٹے ذبح نہیں ہوتے، اللہ ہی خیر فرمائے، اب تو ان کو جو سبق پڑھایا جاتا ہے وہ اچھی طرح یاد کرتے ہیں اور یاد کر کے سویرے ماں باپ کو سناتے ہیں کہ جناب آپ بھی تو تھوڑا خیال کریں نا، آپ بھی تو ذرا سمجھیں نا، میرے اپنے بھی تو بچے ہیں نا۔ اور دیکھو باپ کا جو رنگ قرآن نے بیان، انی اذبحک، پتر میں نے خواب دیکھی ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ارادہ بتا۔ تو حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ چلو ابا جی ذبح کر دو، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جی آپ ذبح نہ کریں، آپ نے خواب دیکھی ہے ذبح کر رہے ہیں تو فقط ذبح ہی نہ کریں، جو رب کہتا ہے نا وہ سارا میرے ساتھ کریں، جو حکم ہوتا ہے وہ
جو اللہ کہتا ہے وہ سارا کرے. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ گویا حضرت اسماعیل کہہ رہے تھے کہ ابا جی اگر اللہ کہتا ہے نا ذبح کرو تو آپ ذبح کرو, اور اگر وہ کہتا ہے نا اس کے بعد میرے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو آپ ٹکڑے ٹکڑے کریں, اور اگر وہ کہتا ہے نا پھر اسے جلا دیں تو آپ جو رب کہتا ہے نا آپ وہ سارا میرے ساتھ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو پھر اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم تو نے خواب سچا کر کے دکھا. حضرت ابراہیم نے تو پٹی باندھ لی تھی آنکھوں پہ, بیٹے کے ہاتھ باندھ لیے, انہوں نے تو چھری چلا دی تھی. اب جس نے امر کرنا تھا اسی نے نہ کیا. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ایک ذبح عظیم کا فدیہ اللہ نے دے دیا. تو اقبال کہنے لگے یہ فیضان نظر تھا, یہاں کے مکتب کی کرامت تھی. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک فیضان نظر بھی ہوتا ہے. کئی دفعہ مکتب کے نکمے فیضان نظر سے چل جاتے ہیں. تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ فیضان نظر تھا, یہاں کے مکتب کی کرامت تھی. یہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہاں ایک بات میں ماؤں بہنوں سے بچیوں سے کروں گا اور آپ حضرات سے بھی کروں گا کہ یہ گھر میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو یہ سبق دیں کہ بچے باپ کو اس وقت فرما بردار بنتے ہیں جب ان کی اماں انہیں باپ کا فرما بردار بنا. حضرت اسماعیل کی اماں کہہ سکتی تھی کہ بیٹے تیرا ابا تو کبھی آیا ہی نہیں, جنگل میں چھوڑ کے چلا گیا, یہ کہہ سکتی تھی. کیا کچھ ذہن میں بچے پہ بیٹھ سکتا تھا, پر حضرت ہاجرہ نے کہا پتر تیرا باپ چھوڑ کے گیا ہے نا, تو ایسے نہیں چھوڑ کے گیا, تیرا باپ اللہ کا رسول ہے, اللہ کا پیغمبر ہے. اور میں باپ سے بھی کہوں گا کہ ماں کا ادب کرا سکتا ہے تو ابا کرا سکتا ہے. ابا کرائے, ان کو کہے بیٹا میں تو باہر رہتا تھا, تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری ماں نے دیکھی. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے دلائل دیتے دیتے وہ دونوں چھٹی کر جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ دونوں راضی رہیں. اپنے حق میں دلائل نہ دیں, یہ ویسے بھی کمزور لوگوں کا طریقہ. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر سے ایک دفعہ اپنے انبیاء کا حضرت اسحاق, موسیٰ, ہارون, الیاس, لوط اور یونس علیہ السلام ذکر فرمایا اسی آیت میں. آگے پھر سورۃ صاد شروع ہوتی ہے. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں قرآن کریم کی قسم کھا کے فرمایا کہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبی کریم علیہ السلام کے انتخاب پر اور بے شمار معبودوں کی بجائے الہ واحدہ کی عبادت پر کفار کا بڑا تعجب ہے. یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا, سارے بت چھوڑنے پڑیں گے اور نبی پاک کو ماننا پڑے گا. تو گویا رب فرماتا ہے جتنا مرضی تعجب کرو ماننا تو تمہیں پڑے گا, اس لیے کہ یہ میرے حبیب ہیں, یہ تمہیں ماننا تو پڑے گا. پھر آیت نمبر 10 سے ان مشرکین کو جنہیں اپنی طاقت پر ناز تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتے فرمایا کہ اگر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کی ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ آسمان کی طرف چڑھ جائیں, اور ظاہر ہے کہ ایسا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو پھر اپنے عجز کا اعتراف کر لیں کہ ہم یہ کر سکتے نہیں. پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک دفعہ قوم نوح کا ذکر کیا, قوم عاد کا, فرعون کا, سمود کا, قوم لوط کا اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا. پھر آگے چل کے نا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے بہت ہی اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اچھا یہ جو اللہ قرآن میں تعریف کرتا ہے کسی اللہ کے بندے اللہ کی تعریف کرنے کے پابند ہیں, وہ ہر وقت اپنے رب کی, تو یہ جو اللہ تعریف کرتا ہے نا اپنے بندوں کی, یہ اس کا کمال کرم ہے. تو اللہ بندوں کی تعریف کر کے, نبیوں کی تعریف کر کے, ولیوں کی تعریف کر کے ہمیں بتاتا ہے کہ تم بنا بندوں پر تنقید نہ کیا کرو, میرے بندوں کی تعریفیں کیا کرو. اللہ کے نیک بندوں کی, پیغمبروں کی, ولیوں کی, درویشوں کی تعریف کرنی چاہیے. نیک لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان پر آنے والے مصائب کا ذکر فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا کے نا آیت نمبر 49 میں اہل تقویٰ کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور جہنمیوں کے لیے عذاب کی مختلف صورتوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں کی پیپ دی جائے جبکہ اہل جنت کو طرح طرح کے پھل اور شراب طہور ملے.
ہمارے نا استاد گرامی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا ایک جگہ پہ کسی پروگرام میں موجود تھا، تو وہاں ایک صاحب نا تقریر کرتے کرتے کہنے لگے جی ابھی مولوی کہتے ہیں بلا وجہ جی ایسے کہہ دیتے ہیں قبر میں کیڑے آئیں گے تو فلانا آئے گا. اور یہ بندے جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جن کا دعویٰ ہوتا ہے بعض کا درویشی کا، تو وہ کوئی حادثات کا خیال کوئی نہیں کرتی. اب آپ نے یہ آیت ملاحظہ کی نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جہنمیوں کے زخموں کا پیپ پلایا جائے. یہ قرآن مجید کی نص ہے کہ دوزخیوں کو عذاب ہوگا. مولانا نے قبر کا عذاب بیان کیا تو ایک صاحب کا وہ بعد میں جو سمجھ لیں کہ جو آج کل بنے ہوئے ہیں نا درویش، وہ کہنے لگا جی مولوی جو ذکر کرتے ہیں نا یہ اپنی قبر کا کرتے ہیں، درویشوں کی قبر میں بچھو نہیں ہے. تو فرماتے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے اس کو کہا کہ تو 2 کتابیں پڑھ لیتا تو تجھے بھی سمجھ آتی. وہ جو قرآن نے عذاب بیان کیا تو وہ کس کا کیا، اور جو رسول کریم نے فرمایا ہے قبر کا عذاب، تو نبی پاک نے کس کی قبر کا ذکر کیا. جی بچھوؤں سے ڈراتے ہیں، جی مولوی فلان کرتے ہیں، بلکہ بہت جاہل لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں. مولوی کون ہوتا ہے ڈرانے والا؟ مولوی بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ مولوی تو ناقل ہے، تو ناقل لوگ ہیں، ناقل نقل کرنے والے، یہاں سے نقل کرتے آپ کو سنا دیتے. اتنی سی ذمہ داری. اور سورہ یاسین بھی گزری ہے، اس میں نبی کہتے تھے وما علینا الا البلاغ المبین. بھئی ہمارے ذمہ تو کھول کے بیان کرنا ہے، ہمارے ذمہ تو کھول کے. میں نے بڑے دن پہلے کہا تھا کہ ہماری ڈیوٹی منوانے کی نہیں بتانے کی ہے. ہماری اذان پڑھنے کی ڈیوٹی ہے، تلوار چلانے کی ڈیوٹی نہیں ہے. اس لیے یہ جاہلانہ بات ہے کہ عذاب کا ذکر نہ کرو تو جو نبی پاک نے کیا ہے. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تو رو پڑتے. لوگ کہتے آپ تو جنتی ہیں، تو حضور نے جنتی کہا ہے، تو روتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے جس محبوب نے مجھے جنتی کہا ہے انہوں نے کہا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، اس کی تیاری کری. حضور پتہ ہے قبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں جنازے میں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گئے تو قبر تیار ہونے میں دیر تھی. حضور ایک سائڈ پہ بیٹھ کے جنازہ پڑھ کے دیر تک حضور علیہ السلام نے گردن مبارک جھکائے رکھی. ہماری خواہش تھی کہ چلو موقع مل گیا تو کوئی میٹھی پیاری بات ہی سن لیں، لیکن حضور گردن جھکائے رہے تھے. دیر کے بعد گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو، اور رو کے حضور نے فرمایا، رو کے فرمایا بھائیو دوستو قبر کی تیاری کر لو، یہ معاملہ بڑا کٹھا. تو حضور تو رو کے کہتے ہیں قبر کی تیاری کر لو، اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ آپ بچھوؤں کی بات سنا رہے ہیں فلانی. طنز نہ کریں آپ.